ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرات محترم، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور خوش قسمت حضرات جن کو بلاوا آیا ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں، تو اس سلسلہ میں انشاءاللہ آج اور آئندہ جمعوں میں حج و زیارت کے متعلق ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، حج و عمرہ کے احکام بیان فرمائے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں حج و عمرہ کے متعلق ضروری باتیں اور پھر آگے
فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو ترتیب وار اور تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے حج کے احکام کو بیان کیا، اور اس کا آغاز فرمایا یسألونک عن الأہلہ، کہ محبوب آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس سے پیچھے والا جو رکوع ہے اس پورے رکوع میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام بیان ہوئے۔ اب یہاں سے آگے حج کے احکام بیان ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے چاند کے متعلق پوچھا کہ یہ کیوں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے اور پھر معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سورہ یاسین شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند وہ گھٹتے گھٹتے ایسے ہو جاتا ہے کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ اب ان کے سوال کا متعلق سوال یہ تھا کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ چونکہ فلکیاتی سائنسی امور ہیں، علم حیات، علم نجوم، علم افلاک، تو سائنس یا علم افلاک کی چیزیں ان کو بیان کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، بھئی تمہارے لیے اس میں کیا ہے، تمہارے لیے اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ باقی سائنس جو ہے وہ مسلسل ترقی کر رہی ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ دریافت کرتی ہے۔ اب سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ چاند ہر وقت پورا روشن ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم 14ویں رات کو دیکھتے ہیں، چاند ہر وقت وہ اسی طرح پورا روشن ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی وہ بالکل نظر نہیں آتا، کبھی تھوڑا سا نظر آتا ہے، پھر پورا نظر آ جاتا ہے، اسی طرح پھر وہ یعنی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ چاند کا وہ حصہ جو سورج کی جانب ہے وہ ہر وقت روشن ہوتا ہے، جس طرح زمین کا آدھا حصہ جو سورج کی جانب ہے وہ روشن ہے، لیکن ہمارے ہاں جب جس جگہ ہم موجود ہیں جب وہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج سے دوسری طرف ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، رات پڑ جاتی ہے۔ اس وقت بھی زمین کا 50%، آدھا زمین کا حصہ اس وقت بھی روشن ہوتا ہے جو سورج کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم دوسری طرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح چاند بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آدھا روشن ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دوسری جانب ہے، تو یعنی جب بالکل ہمارے دوسری طرف والا آدھا حصہ روشن ہوتا ہے تو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، جو نظر آ رہا ہے وہ تاریک ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے
اس کا حصہ وہ جو ہمارے سامنے روشن ہوتا جاتا ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور پھر 14ویں کو چونکہ وہ سورج کے بالکل مقابل ہو جاتا ہے تو جو اس کا روشن حصہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں سائنس کی ہیں، اور یاد رکھیں کہ سائنس اور مذہب کا کبھی بھی آپس میں تقابل یا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے کہ سائنس یہ کہتی ہے، مذہب یہ کہتا ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے ہمیں وہ سمجھ آ جائے۔ سائنس نے جو کچھ کہا ہے وہ سائنسدانوں کی ایک یعنی ان کی تحقیق ہوتی ہے، لیکن وہ حتمی نہیں ہوتی۔ خود سائنسدان بھی اس کو مانتے ہیں کہ سائنس کی کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ آج ایک سائنسدان ایک چیز دریافت کرتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بھئی کیا دریافت کی ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرا سائنسدان آئے وہ کہے نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جو دریافت کیا نہیں، ہاں یہ ہے کہ اس کے پاس جتنی معلومات تھی اس کے مطابق وہ صحیح تھا، لیکن درست یہ ہے وہ نہیں تھا۔ تو سائنس مسلسل ترقی کرتی رہتی ہے، اس لیے سائنس اور مذہب کا تقابل اور اس طرح ایک دوسرے سے یعنی کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا تو بجائے اس کے کہ اس کو سائنسی حقیقت کو بیان کیا جائے، چونکہ قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے۔ تو فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اس میں لوگوں کے لیے یعنی دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس میں اب دیکھیے رمضان شریف اس کا آغاز چاند سے ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آئے، آغاز ہو گیا۔ رمضان شریف کا اختتام اور عید الفطر یہ ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا، عید آ گئی۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوگی، 10، 11، 12 کو عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ادا کی جائے گی۔ حج اس کے جو مناسک شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، باقی پھر اس کے بعد باقی اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں، مثلا عدت وفات کسی عورت نے گزارنی ہے تو وہ چاند کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن، اب چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ چاند کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن بنتے۔ اسی طرح اور چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سائنسی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، قرآن پاک کا وہ موضوع نہیں ہے، تم وہ چیز جانو جو تمہارے متعلقہ ہے، جو تم سے متعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں تمہاری عبادات، خاص طور پر حج اور دیگر عبادات اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں ہمارے موجودہ دور کے بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی ہے یہاں پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے۔ باقی رہا چاند کا کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آنا، اس کا تعلق علم حیات، علم نجوم اور علم الافلاق سے ہے، اور نبی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے، علم توقید کے احکام بیان کرنا نبی کا منصب ہے، یعنی وہ بحث نہیں ہے۔ لیکن آگے کے فرماتے ہیں تاہم اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو چاند کی تاریخ ہے اس کو اسلامی کہا جاتا ہے، اور یہ جو انگریزی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو غیر اسلامی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ قمری تقویم چاند کی جو تاریخ چل رہی ہے وہ تو اسلامی ہے، اور جو سورج کی چل رہی ہے شمسی ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ ہاں عرب کے اندر چونکہ اس وقت قمری تقویم ہی چلتی تھی تو اسلام میں یعنی اسی کو اپنایا گیا، اور عرب کے اندر اب بھی یہی چل رہی ہے، اور اسلام کی بہت زیادہ عبادات اسی سے متعلقہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کا اس کو جاننا ضروری ہے، قمری تقویم کو اور چاند
کی ابتدا اور انتہا اور ان چیزوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ عبادات متعلق ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی اور شمسی غیر اسلامی ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج اور چاند دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دونوں کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے۔ بعض عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہیں جیسے حج، رمضان اور عیدین، اور بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے مربوط ہیں جیسے ہر روز کی 5 نمازیں۔ اب یہ سورج کے ساتھ ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، جب سورج آدھا دن گزر جائے گا ڈھلنا شروع ہو جائے گا ظہر کی پڑھیں گے، 1 مثل یا 2 مثل جب سایہ ہو جائے گا عصر کی نماز پڑھیں گے، سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز پڑھیں، اور گہرا چلا گیا اندھیرا چھا گیا شفق غائب ہو گئی عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، تو یہ دونوں چیزیں یعنی درست ہیں۔ ہاں اسلام کے اندر چونکہ قمری تقویم کے ساتھ عبادات کا تعلق ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا کہ وہ غیر اسلامی ہے یہ اسلامی ہے یہ درست نہیں ہے، دونوں درست ہیں، لیکن اسلام کے اندر چونکہ زیادہ معاملات عبادات کا تعلق قمری سے ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب اسی رکوع میں آگے چل کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ کے احکام کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب عمرہ جو ہے وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے، لیکن جب کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھ لے گا اب وہ لازم ہو گیا، یعنی کوئی بھی نفلی عبادت جب انسان شروع کر دیتا ہے تو اب لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر پوری نہیں کسی وجہ سے کر سکتا تو اس کی قضا بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی نے 2 نفل نماز کی نیت کی، اب نفل ہے لیکن جب نیت کر لی شروع کر دی تو اب لازم ہوگی، اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکا تو 2 رکعت اس کے بدلے میں ادا کرنا اب واجب ہے۔ تو کوئی بھی نفلی عبادت جب شروع کر دی تو شروع کرنے کے بعد وہ لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، اب اس کو بلا وجہ ختم نہیں کر سکتے، اور اگر کسی وجہ سے ختم کیا ہے تو پھر اس کا بدلہ یعنی اس کی قضا ضروری ہوگی۔ تو عمرہ جو ہے یہ مستحب اور سنت ہے، لیکن جب کسی نے نیت کر لی احرام باندھ لیا اب اگر وہ مکمل نہیں کر سکا تو قضا، ویسے تو بلا وجہ اس کو یعنی ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہوگی تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ حج جو ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا بس تم حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب ان کو یہ یعنی پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو جب نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ تو اسی طرح حج کے متعلق بھی ان کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جب بھی حج کا موقع ہے لازم، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر سال ہر مسلمان حج کرے؟ تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور خاموش رہے، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور پھر خاموش رہے، انہوں نے پھر سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ہر سال نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم کر نہ سکتے. تو فرمایا کہ جو تمہیں حکم ملتا ہے تم اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، بجائے اس کے کہ اس میں تم آگے سوالات کرو، باریکیاں میں جاؤ. جتنے سوال کرو گے پھر اتنی پابندیاں لگتی جائیں گی، اتنی مشکل ہوتی جائے گی. تو اس لیے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس کے مطابق عمل کرو. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف احکام سنانے کے لیے، یعنی ایک ڈاکیے کے طور پر نہیں کہ یہ جا کے پہنچا دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار بنا کے بھیجا ہے. کہ اگر حضور کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے، ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ شریعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور جو ارشاد فرما دیں وہی شریعت ہے. بے شک بے شک. تو حج جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر. یعنی وہ آدمی جو وہاں جا سکتا ہو، اخراجات اور پھر اس کے پیچھے جو اس کے اپنے اہل و عیال، اس کے واپس آنے تک ان کے کھانے پینے وغیرہ کے سارے انتظامات، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ حالات اور زمانے کے مطابق ہوتی ہیں. کہ اب وہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اور ضروریات ہیں، باہر سے دور سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اور ضروریات ہیں. تو بہرحال حالات اور زمانے کے مطابق استطاعت یہ ہے کہ جو آدمی حج کر سکتا ہے اس کے پاس اتنی اضافی رقم ہے کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے حج پر جانے اور واپس آنے تک اس کے اہل و عیال کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، تو اس آدمی پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اب ایک مرتبہ حج فرض ادا کر لیا، اس کے بعد جو حج کیا جائے گا وہ نفلی ہوگا. لیکن جب ارادہ کر لیا، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اب وہ حج لازم ہو گیا. اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر سکا تو اب اس کے لیے اس کی قضا پھر اس پہ لازم ہوگی. یعنی نفلی حج، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی نفلی عبادت جب انسان شروع کر دیتا ہے تو شروع کرنے کے بعد پھر لازم ہو جاتی ہے. اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اگر مکمل نہیں کر سکا تو اس کی قضا بھی لازم ہوگی. تو نفلی حج بھی اگر کسی نے ایک دفعہ شروع کر دیا، اب کوئی ایسی درمیان میں رکاوٹ آ گئی تو پھر اس کو یعنی اس کی قضا لازم ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ حج و عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے لیکن اب اس کو مکمل نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر ممکن ہو تو کوئی قربانی وہ بھیج دے حرم شریف میں، اور اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کسی آدمی کو بھیجے قربانی کا جانور دے کے، اور اس سے وقت طے کر لے کہ دیکھے کہ اس کتنا ٹائم اس کو وہاں پہنچنے تک لگے گا، اور وہ وہاں پہنچ کے اس قربانی کے جانور کو حدود حرم کے اندر ذبح کرے اور پھر وہ اپنا احرام کھول دے. اب آئندہ سال یا جب بھی جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ یعنی حج و عمرہ اس کی قضا اس پہ لازم ہے. لیکن یہ زمانے کے اعتبار سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں. اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے اور ساتھ میں قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے. تو یہ ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا، کسی دوسرے کو بھیج دے قربانی کا جانور دے کے وہ جہاں جا کے ذبح کرے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بہرحال یعنی وہ اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، مثلا موجودہ زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا بیمار ہو گیا کہ وہ اپنے حج کو یعنی اس کو شروع آگے جاری نہیں رکھ سکتا. ویسے آج کل کے دور میں تو جو یعنی حج کا ارکان
شروع ہی 8 ذی الحجہ سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تک بے شک آدمی مکہ شریف میں ہے، حج کے ارکان ابھی شروع نہیں ہوئے، کیونکہ باہر سے جتنے لوگ جاتے ہیں تقریباً 99% بلکہ 100% وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے عمرے کا احرام باندھ کے جانتے ہیں، جا کے مکہ شریف میں عمرہ کر کے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، احرام کھول دیا، اب وہاں پہ وہ بغیر احرام کے رہتے ہیں اور ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے اصل یعنی حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت حج کا شروع ہوا جب اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا، اب اس کے حج یعنی وہ احرام شروع ہوا، اب اس کے بعد لازم ہوگا۔ اور اس وہاں پہ اب یہ ایسا سسٹم ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور جتنا زیادہ وہ چاہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا انٹینسیو کیئر میں بھی ہوگا، تو پھر بھی وہ ایمبولینس کے ذریعے اس کو ضرور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے ضرور پھیر کے لائیں گے کہ اس کا حج نہ فوت ہو۔ تو 9 ذی الحجہ کو جو آدمی میدان عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ اب اس کے بعد طواف زیارت ہے، وہ اگر ٹائم میں نہیں کرے گا بعد میں کر لے گا تو قربانی دینی پڑے گی، لیکن بہرحال حج جو ہے اس کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کل کے دور میں وہاں ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پہ موجود ہے تو اس کا حج بہرحال ہوگا، وہ فوت نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی بیمار ہو، اسپتال میں بھی ہو تو اسپتال والے بھی اس کو ایمبولینس میں ڈال کے وہ اس کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے ضرور پھیر کے لائیں گے تاکہ اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ چونکہ وہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے اور میقات سے احرام باندھنے کے بعد کوئی 8-10 دن کا سفر ہوتا تھا مکہ شریف تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں یہی ہے کہ کسی نے احرام باندھ لیا، اب آگے نہیں جا سکتا، کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہوئی تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے، اگر قربانی کا جانور ساتھ ہے تو وہ اس کو بھیج دے، اور کسی کو اگر یہ ممکن ہو، بعض اوقات یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ حالات اس طرح کے ہوں، تو بہرحال اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر وہ ویسے ہی احرام کھول کے ختم کر دے گا اور آئندہ سال یا جب بھی ممکن ہو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے معروف صحابی ہیں، حدیث کے بڑے راوی ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو ان کے بیٹے سالم اور عبید اللہ ان دونوں نے کہا کہ اس دفعہ حالات بہت خراب ہیں تو آپ اس دفعہ حج کو نہ جائیں، کیونکہ یہ غالباً 73 ہجری کی بات ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے اور حجاج بن یوسف نے مکہ شریف کا محاصرہ کیا ہوا تھا، بنو امیہ کی طرف سے، عبد الملک بن مروان کی طرف سے وہ اس کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر محصور تھے مکہ شریف میں اور حجاج نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ان کے صاحبزادوں نے کہا کہ آپ اس دفعہ حج کو نہ جائیں، حالات بہت خراب ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کو وہاں نہ جانے دیا جائے اور آپ حج نہ کر سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے تو میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ شریف سے روک دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پھر ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے آقا نے کیا تھا، یعنی ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے، ہمارے آقا کی سنت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے چلے، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چلے، مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور چلتے چلتے مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ آگے سے مکہ والوں نے کہا، اس وقت چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کفار کا وہاں غلبہ تھا، تو کافروں نے کہا کہ ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو، لڑائی ہو، ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں، کہ ہم فرمایا حدیبیہ بالکل مکہ شریف کے
ساتھ ہے حدود حرم کے ساتھ ہے، کہا جاتا ہے کہ آدھا حصہ حدود حرم میں ہے آدھا باہر، وہاں حضور نے قیام فرمایا، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر مختصر یہ کہ معاہدہ طے پا گیا کہ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں، واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کے عمرہ کریں، 3 دن تک یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کشت و خون نہ ہو، اس سے بچا جائے، اس سے اوائڈ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام بڑے جذباتی کہ ہم لڑائی کریں گے، ہم کسی صورت واپس نہیں جائیں گے، اس میں ہماری بڑی شبکی ہوگی، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی کہ ہم عمرے کا احرام باندھ کے آئے ہیں اور بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم باہر صورت یہاں پہ کشت و خون نہیں کریں گے۔ اور ویسے نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو حتمی قرار دے دیا، دونوں طرف سے اس پہ دستخط ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں بھائی قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے، ان کو ذبح کرو اور سر مڑاؤ۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، یعنی محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اب بھی ان کو امید تھی کہ شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم عمرہ کریں، تو صحابہ کرام پس و پیش کر رہے ہیں، اس میں یعنی تاخیر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں گئے، ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو میں ان کو کہتا ہوں کہ قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر مڑا دو، اور یہ دو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، پس و پیش کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حالات کے مطابق سارے حالات کا جائزہ لیا، ادھر صحابہ کرام کے جذبات کو بھی سمجھتی ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں، ادھر یہ بھی دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر تاخیر کرنا، اس کے اسلامی طور پر، شرعی طور پر، روحانی طور پر کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ایسے کریں، خود اپنا جو قربانی کا جانور ہے اس کو ذبح کریں اور اپنا سر جو ہے وہ مڑا دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا، اپنا سر بھی مڑا دیا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا بھی اب تو کوئی امید کی کرم باقی نہیں رہے گی کہ یہ ہم عمرہ کر لیں گے، چنانچہ پھر انہوں نے بھی اپنے جانور وہیں پہ ذبح کیے، سر مڑائے اور واپس چلے گئے۔ پھر آئندہ سال اس عمرے کی قضا ادا کی جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اگر مجھے روک دیا گیا تو پھر میں وہی کچھ کروں گا جو میرے آقا نے کیا تھا، یعنی اس کی بھی سنت موجود ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، کوئی آدمی حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے اور وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی ایسی اس طرح کی رکاوٹ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ وہ یعنی اگلے سال اس کی قضا کرے، وہ جہاں پہ ہے جس طرح بھی ممکن ہو اس کو یعنی وہ ختم کر دے اور اس کی قضا پھر اس پہ لازم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اب ایک اور ضروری مسئلہ بیان ہوا کہ احرام کی حالت میں بال وغیرہ کاٹنا یہ منع ہے۔ تو اب اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو بال کاٹنے پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا سر میں کوئی تکلیف ہو، تو اس کی وجہ سے اس کو اگر حالت احرام میں سر مڑانا پڑ جائے تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ اس کو روزے کی صورت میں یا صدقہ کی صورت میں دینا پڑے گا، اور نسک، یا اگر پورا سر مڑایا ہے تو پھر قربانی اس کے بدلے میں کرنی پڑے گی، یعنی یہ اس کا حل موجود ہے اس قربانی کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، اور جب تم حالت امن میں ہو تو جو حج و عمرہ سے تمتع کرے تو اس کے لیے جو آسان ہو وہ قربانی دے۔ اب اس میں یعنی حج کا احرام جو ہے نیت تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی صرف حج کرنا، اور یہ وہاں کے مقامی لوگ مکہ شریف اور اس کے آس پاس کے رہنے والے وہ حج افراد کرتے ہیں کہ یعنی حج کا احرام باندھ کے جا کے وہ پہلے اگر طواف کرنا چاہیں تو طواف کر لیں، اور سیدھے مینا میں بھی جا سکتے ہیں، عرفات مزدلفہ وغیرہ حج کے ارکان ادا کر کے وہ حج مکمل کر کے حج کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حج افراد ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ان دنوں میں حج کے ایام میں عمرہ نہ ہو، اور یہ وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں۔ باہر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل باہر سے لوگ جب جاتے ہیں وہ 99% نہیں بلکہ 100% وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ سب لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ غلطی سے یعنی لا علمی کی وجہ سے اگر وہ گھر سے یا رستے سے حج کا احرام باندھتا ہے تو وہ لا علمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے حج کے احکام کو سیکھا جائے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد آپ اس کو کھول نہیں سکتے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے احرام باندھا حج کی نیت سے وہاں جا کے عمرہ کر کے سب احرام کھول رہے ہیں، تو وہ بھی یعنی ساتھ ہی۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ حج کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو جانے سے پہلے سیکھا جائے۔ ہم جب 94 میں گئے تو ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، رستے میں وہ کہنے لگے کہ میں ٹینڈ نہیں کراؤں گا۔ میں نے کہا ابھی سب کراتے ہیں۔ نہیں میں نے کبھی نہیں کرائی۔ میں کہا چلو آپ بال چھوٹے کرا لیں۔ اب کیا ہوا، ہم ان کو ساتھ لے کے گئے، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اس وقت وہ نیچے جاتے تھے پانی پینے کے لیے، تو وہاں آب زمزم پیا، نفل پڑھتے باہر آ گئے۔ وہ ہم سے کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ ہم نے ان کو ادھر ادھر ڈھونڈا، اتنا رش کہیں نہیں ملے۔ چلو بھئی اب کیا ہو سکتا ہے، ہم نے صفا مروہ کا چکر لگائے، صحیح کی، اور جب واپس ہوٹل میں پہنچے تو دیکھا تو ٹینٹ کرا کے پہلے ہی بیٹھے۔ اور میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ ٹینٹ نہیں کرانی ہے، تو اب وہ سب کرا رہے تھے، میں نے کرا، لیکن میں نے کہا وہ سب کرا رہے تھے آپ نے کر لیا، لیکن عمرہ تو آدھا کیا ہے، صرف وہ یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، ابھی صفا مروہ صحیح بھی کرنی تھی اس سے پہلے ہی آپ نے۔ پھر ان کو لے کے گئے اور وہاں چکر لگوائے اور کہا آپ پہ ایک دم بھی ہے، آپ نے ایک قربانی بھی، ایک جانور بھی ذبح کرنا ہے جو حالت احرام میں آپ نے سر منڈا لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے حج و عمرہ پر جانے سے پہلے ضروری جو ہے ان کے مسائل وہ سیکھ لیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حج تمتع کرے اس پہ ایک قربانی لازم ہے۔ تو وہاں پہ جو حاجی جس کو عرف عام میں وہاں قربانی کہا جاتا ہے، اصل میں وہ دم تمتع ہوتا ہے، یعنی حج تمتع کیا ہے، پہلے عمرہ کیا ہے پھر حج کیا ہے، ایک ہی سفر میں دو جو یعنی عبادتیں کی ہیں اس کے شکرانے کے طور پر وہ ایک جانور لازم ہوتا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں دم تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کی وجہ سے وہ یعنی واجب ہوتا ہے۔ وہ یہ قربانی نہیں ہے جو گھر میں ہم عید کے موقع پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سب یہ حاجی مسافر ہوتے ہیں اور مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، ان کی وہ قربانی نہیں ہے۔ ویسے تو جانور ہی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن نیت کا فرق ہوتا ہے۔ گھر میں قربانی کرتے ہیں جو ہر یعنی صاحب نصاب صاحب استطاعت آدمی پہ لازم ہے، لیکن وہاں پہ جو قربانی کرتے ہیں وہ اصل میں دم تمتع ہوتا ہے، عام عرف میں اس کو بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی سفر کے اندر دو عبادتیں کی ہیں، تو اس میں شکرانے کے طور پر وہ قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو دم تمتع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اور اگر کوئی ایسا حاجی ہو، آج کے دور میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس کا سارا پہلے سے ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی آدمی یعنی حج تمتع کرے یا حج قران کرے اور اس کے پاس قربانی کا جانور اسے میسر نہ ہو، تو اس کا پھر متبادل یہ ہے کہ وہ 3 روزے حج سے پہلے اور 7 روزے حج کے بعد، تلک عشرۃ کاملہ، یہ یعنی اس کا بدلہ، قربانی کا بدلہ یہ ہے کہ جس کو قربانی میسر نہ ہو، جو قربانی نہ کر سکے،
پھر وہ 10 روزے رکھے اس کے بدلے میں، 3 روزے حج سے پہلے اور 7 اس کے بعد۔ تو بہرحال یہ چیز ضروری ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ضروری احکام جو ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے، کہ تاکہ وہاں پھر کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ انسان بعد میں پریشانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں آئندہ جمعوں میں ان کو بیان کیا جائے گا۔